رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سرمایہ داری کی بنیادوں پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسلامی معیشت کے ارکان یا ان کی بنیادوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے کچھ ارکان ہیں جو اس طرح ہیں: آزاد معیشت چند حدود و قیود کے ساتھ، زکوٰۃ کی فرضیت، قانون میراث، دولت کی شرعی تقسیم کا عادلانہ خودکار نظام ہے۔ اس کے بعد سود کی حرمت آتی ہے، پھر کمائی کے باطل طریقوں کی ممانعت، خدا کے عطیات میں فطری عدم مساوات اور اس کی پاسداری، اور زکوٰۃ جو کہ سود دینے کے خلاف اسلام کا ایک بہت ہی عمدہ نعم البدل ہے۔ اس کے بعد مال جمع کرنے کی ممانعت، مال خرچ کرنے کا حکم، اور غنائم جنگ اور اموال مفتوحہ کی تقسیم۔ یہ ہیں وہ ذرائع جو ان کی اجازت اسلام میں ہے، اسلامی معاشیات میں جن کو استعمال کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ مالیات میں اسلام افراد کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ ان کی آمدنیوں کا جو حصہ ان کی ضروریات سے بچ رہے اسے جمع کریں، یا دوسروں کو قرض دیں، یا خود کسی کاروبار میں لگائیں، یا کسی صنعت و تجارت میں اپنا سرمایہ دے کر اس کے نفع و نقصان میں حصہ دار بن جائیں۔ اپنی فاضل آمدنیوں کو نیک کاموں میں خرچ کرنا تو ایک پسندیدہ فعل ہے اسلام کی نگاہ میں، لیکن مذکورہ بالا طریقوں کو بھی جائز رکھتا ہے اسلام، بشرطے کہ وہ حسب ذیل قواعد کے پابند ہوں۔ جمع کرنے کی صورت میں وہ اس جمع شدہ دولت کا 2.5% حصہ سالانہ ان کاموں کے لیے دیتے رہیں جن کا ذکر زکوٰۃ کے تحت ہم کرتے ہیں، اور جب وہ یعنی کہ مسلمان فوت ہوں تو ان کا پورا سرمایہ اسلامی قانون میراث کے مطابق ان کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں قرض دینے کی صورت میں کیا طریقہ ہے۔ قرض دینے کی صورت میں وہ صرف اپنا دیا ہوا سرمایہ ہی واپس لے سکتے ہیں، کسی حالت میں سود کے مستحق وہ نہیں ہیں، خواہ قرض دینے والے نے اپنے ذاتی مصارف میں صرف کرنے کے لیے قرض لیا ہو یا کسی صنعت و تجارت میں لگانے کے لیے۔ اسی طرح وہ اس امر کا حق بھی نہیں رکھتے کہ اگر اپنے دیے ہوئے مال کی واپسی کا اطمینان کرنے کے لیے انہوں نے کوئی زمین یا جائیداد رہن کے طور پر رکھ لیے تو وہ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھائیں۔ قرض پر فائدہ بہرحال سود ہے، اور وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ اللہ ذا القیاس یہ بھی جائز نہیں کہ نقد خریداری کی صورت میں مال کی قیمت کچھ ہو، اور قرض پر دینے کی صورت میں یعنی مال کی جو قیمت ہے مثلا قسطوں پر جیسے لیا جاتا ہے تو قرض کی صورت میں دینے کی صورت میں اس کی قیمت زیادہ ہو، یعنی قسطیں جو ہیں مجموعی طور پر مال کی قیمت سے قسطوں کا مجموعہ زیادہ ہو، یہ بھی جو اضافہ ہوگا وہ سود میں شمار ہوگا۔ صنعت و تجارت یا زراعت میں براہ راست خود سرمایہ لگانے کی صورت میں ان کو ان قواعد کا پابند ہونا پڑے گا جو زمین اور دوسرے ذرائع پیداوار کے سلسلے میں آتے ہیں۔ حصہ داری کی صورت میں ان کو لازماً نفع و نقصان میں یکساں شریک ہونا پڑے گا، اور وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق دونوں میں حصہ دار ہوں گے۔ شرکت کی کوئی ایسی صورت قانوناً جائز نہ ہوگی جس کی روح سے سرمایہ دینے والا صرف نفع میں شریک ہو اور مقررہ منافع لازماً لیتا رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی سود لینا اس کے لیے جائز نہیں، جو بھی اس کے علاوہ لے گا وہ اس کے لیے سود شمار ہوگا۔
زکوٰۃ اس طرح کے اسلام معاشرے اور ریاست کے ذمہ یہ فرض عائد نہیں کرتا کہ وہ اپنا افراد کو روزگار فراہم کرے، اس لیے فراہمی روزگار کی ذمہ داری بغیر اس کے نہیں لی جا سکتی کہ ذرائع پیداوار پر اجتماعی قبضہ یا کم از کم نازی طرز کا تسلط ہو۔ اس کی غلطی پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے، لیکن اسلام اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا کہ اجتماعی زندگی میں افراد کو بالکل ان کے اپنے ذرائع اور اپنے ہی حالات پر چھوڑ دیا جائے اور آفت رسیدہ لوگوں کی خبرگیری کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو۔ وہ ایک طرف ہر انسان پر یہ فرداً اخلاقی فریضہ عائد کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اور پرائے جس فرد و بشر کو بھی مدد کا محتاج پائے اس کی مدد اپنی استطاعت تک ضرور کرے۔ دوسری طرف صناعوں، تاجروں اور زمینداروں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں جن لوگوں سے وہ کام لیتے ہیں ان کے حقوق ٹھیک ادا کریں، اور ان سب پر مزید یہ کہ پورے معاشرے اور ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ اس کے حدود عمل کے اندر رہنے والا کوئی شخص کم سے کم ضروریات زندگی سے یا اجرت سے محروم نہ رہنے پائے۔ معاشرے کے اندر جو لوگ بے روزگار ہو جائیں یا کسی عارضی سبب سے ناقابل کار ہوں یا کسی مستقل وجہ سے ناکارہ ہو جائیں یا کسی حادثے اور آفت کا شکار ہو جائیں، ان سب کو سہارا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ بچے جن کا کوئی سرپرست نہیں، یتیم، مثلاً یتیم، یسیر، ان کی سرپرستی کرنا ریاست کا فرض ہے۔ حد یہ ہے کہ جو شخص قرض دار ہو اور اپنا قرض ادا نہ کر سکے، اس کا قرض بھی بالآخر ریاست پر جا پڑتا ہے اور ریاست اس کا قرض ادا کرتی ہے۔ یہ سوشل انشورنس کی ایک وسیع ترین اسکیم ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے، وہ سوشل انشورنس کی ایک وسیع ترین اسکیم ہے جو براہ راست ریاست کے انتظام میں روب عمل آنی چاہیے۔ اس کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام ازویل طریقے سے کرتا ہے۔ ہر شخص جس نے ایک مقررہ نصاب سے زائد سرمایہ جمع کر رکھا ہے اپنے سرمایہ کا 2.5% سالانہ زکوٰۃ میں دے۔ ہر زمیندار و کاشتکار اپنی بارانی زمینوں کی پیداوار کا 10% اور چاہی و نہری زمینوں کی پیداوار کا 5% حصہ اس مد میں ادا کرے۔ ہر صنع اور تاجر ہر سال کے اختتام پر اپنے اموال تجارت کی مالیت کا 2.5% حصہ دے۔ ہر غلہ بان جو ایک خاص مقدار نصاب سے زیادہ مویشی رکھتا ہو، ایک خاص تناسب کے مطابق اپنی حیوانی دولت کا ایک حصہ ہر سال حکومت کے حوالے کر دے۔ معدنیات اور دفینوں میں بھی خمس لیا جائے، اور کوئی جنگ پیش آئے تو اموال غنیمت میں سے 20% حصہ ان اغراض کے لیے الگ کر لینا چاہیے۔ یہ پوری دولت ان مصارف کے لیے وقف ہوگی جو قرآن مجید میں زکوٰۃ اور خمس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جن کا ایک جزء عظیم سوشل انشورنس کی وہ اسکیم ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ آج یہیں تک، اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔